السلام علیکم۔ آج 23 فروری دن ہے جمعہ کا۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی انتقام لینا شروع کر دیا مریم نواز نے۔ عمران ریاض کو جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں 4 بڑے ویڈیو ڈالے گئے عمران ریاض کو گرفتار کرنے کے لیے، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بن گئی، اور سب لوگوں نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کے نامور صحافی عمران ریاض کو کس طریقے سے ان لوگوں نے گرفتار کیا ہے، اور اس برے طریقے سے وہ گرفتار اور ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ وہ اللہ معاف کرے کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے اور وہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ حق بات کرنے سے باز نہیں آیا۔ عمران ریاض کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ حق بات کرتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ عوام کی بات کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے۔ صرف یہی قصور تھا عمران ریاض کا، جس کی وجہ سے عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا۔ اب عمران ریاض کے اوپر جو کیسز چلائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اینٹی کرپشن کا کیس چلایا گیا عمران ریاض خان کے اوپر، اور دوسرا سائبر کرائم کا کوئی نوٹس آیا تھا جس پر عمران ریاض خان کو پیش ہونا تھا، اور وہ پیش نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور اس کے بعد عمران ریاض خان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے آج عدالت بھی پیش کیا گیا، جس کے اوپر جس کے اوپر حکومت نے جسمانی ریمانڈ کی صدا کی، جو کہ عدالت نے اس کو منسوخ کر دیا، مسترد کر دیا، اور اس کے بعد عمران ریاض خان کی امید ہے آج یا کل تک ضمانت منظور ہو جائے گی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریم نواز ابھی وزیر اعلیٰ نہیں بنی، اور اس سے پہلے وہ اپنا انتقامی جو ہے وہ کام کرنے لگ گئی ہیں، حالانکہ وہ کہتی تھی کہ جو کرپشن ہے وہ میری ریڈ لائن ہے، اور تو یہ کس طرح سے وہ سیاست کر رہی ہیں؟ تو یہ تو انتقامی سیاست ہوگی پاکستان کے اندر، ملک کے اندر۔ ایسے تو پھر ہر دوسرے بندے کے ساتھ انہوں نے ذاتیات بنا لینی ہے، جو بھی نام لے گا، حق کی آواز اٹھائے گا، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے ذاتیات اٹھا کر اس کے اوپر ظلم اور جبر کرنا شروع کر دینے ہیں۔ ابھی تو ان کی حکومت نہیں تھی اور ان کے اشاروں کے اوپر سارا کچھ چل رہا تھا، جب ان کی حکومت آ گئی تو پھر کیا ہوگا ملک کے اندر؟ ملک کے جو حالات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے، اور اس نے کیا ملک کو چلانا ہے؟ جو اپنی سیٹ ایم پی اے کی سیٹ ہاری ہوئی ہے پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو ایم پی اے نہیں بن سکی پاکستان کے اندر، حلقے کے اندر ایم پی اے کی سیٹ نہیں جیت سکی، اس نے پاکستان کو کیا ترقی دینی ہے؟ اور جس نے آج تک کوئی بزنس نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، وہ کیسے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ وہ کس طرح ملک کو چلائے گی؟ ملک کو مزید یہ لوگ خرابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا حالات بنتے ہیں پاکستان کے۔ اور یہ جو ان کی انتقامی سیاست ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ آج بھی پنجاب اسمبلی کے باہر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کینڈیڈیٹ تھے، ان کو حراست میں لینے کے لیے پنجاب اسمبلی کے باہر بہت بڑی تعداد میں پولیس تعینات تھی، اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آ رہے تھے ان کو اسمبلی کے اندر جانے سے روکا جا رہا تھا، حالانکہ وہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے جن کے اوپر یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر کراس لگا دیا، پی ٹی آئی کو کسی صورت نہیں آنے دینا۔ تو یہ وہی کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے جو حکمران ہر دفعہ ہی مسلط کرتے ہیں، تو یہ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اور عدالتیں بھی ہماری خاموش ہیں اس کے اوپر، اور الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر خاموش ہے، وہ بھی کوئی اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے۔ اور اب دیکھنا یہ کہ کیا بنتا ہے ملک کے اندر۔ اب حلف ابھی اٹھانا ہے مریم نواز نے، ہو سکتا ہے وہ کل یا پرسوں تک مریم نواز حلف اٹھا لے گی، اور اس کے بعد جو اگلے حالات ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مزید جو ظلم و جبر کا جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی تو عوام کے اندر جو غصہ ہے وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا الیکشن کو لے کر، اور یہ ایک اور ولولہ کھڑا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، ایک زبردستی حکومت مسلط کرنے کے بعد یہ انتقامی کارروائیاں شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو ملک کے حالات مزید خراب ہونے ہیں، ملک کی اکانومی، ملک کے اندر مزید جو ہے حالات مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ملک کے اندر۔ اور یہ تو ازل سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بندہ حق کی آواز اٹھاتا ہے، جو بندہ سوال کرتا ہے، اس کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب عمران ریاض نے یہی بات کی ہے جو کہ وہ کرتا آ رہا ہے شروع سے، کہ یہ لوگ نااہل ہیں، یہ لوگ حکومت نہیں چلا سکتے، یہ لوگ پاکستان نہیں چلا سکتے، اور دوبارہ اس نے وہی بات کی ہے، اپنے موقف پہ وہ ڈٹا ہوا ہے عمران ریاض، جس کی وجہ سے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے آج عمران ریاض کو کل رات کو گرفتار کیا گیا، اور ابھی بھی وہ جیل کے اندر بند ہے، اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ بہرحال آج عدالت کے اندر جب پیش کیا گیا تو اس کے اوپر عدالت کے اندر پیشی کے موقع پر عمران ریاض کو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل تھی کہ اس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، اور بہت زیادہ وہ پرجوش تھا۔ گرفتار ہونے کے بعد بھی عمران ریاض کا جو جذبہ تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ملک کے ساتھ وفادار ہونا، سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ ملک کے ساتھ وفادار ہونا، پاکستانیوں کی آواز بننا، ملک کی آواز بننا، ملک کے اندر جتنی بھی خرابی ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کو صحافت کہتے ہیں۔ تو وہ اپنا حق ادا کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے جی، اس کو جھوٹے کیسز کے اندر پھر سے دبایا جا رہا ہے، اس کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں 4 ویگو ڈالے پہنچ گئے ہیں، اور جنہوں نے جس طرح سے وہ گھر کے اندر گھسے ہیں، جیسے کہ اللہ معاف کرے کہ اندر کوئی دہشت گرد بیٹھا تھا، تو اس طرح سے بری طرح سے یہ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو بھی بولتا ہے اس کے ساتھ اس طرح ہی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ ابھی آج پریس کانفرنس کر رہے تھے بیرسٹر گوہر، وہ بھی اسی کے اوپر یہی بات کر رہے تھے
کہ ہم لوگوں نے خط لکھنا ہے IMF کو، دیکھتے ہیں اس خط کے بعد کیا رسپانس آتا ہے، اداروں کا کیا رسپانس آتا ہے، کیا کرتے ہیں ادارے. یا تو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اوپر 9 مئی کی کیسز چلائے جائیں گے، کیسز چلا کے ان کو دوبارہ اریسٹ کر دیا جائے گا اور ان کی حکومت کو فل پروموٹ کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے حالات نہ بنیں، کیونکہ عوام نے 2/3 مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ گرفتاریاں دوبارہ نہ کی جائیں. بہرحال اگر حکومت بن جاتی ہے نون لیگ کی تو انہوں نے انتقام لینا ہے ان لوگوں سے، اور عوام کے اوپر بھی انہوں نے ظلم ڈھانا ہے. کیوں ڈھانا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو عوام نے مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا ہے، تو ان لوگوں نے سارا غصہ عوام کے اوپر نکالنا ہے. انہوں نے مہنگائی کو بہت اوپر لے کر جانا ہے، اور عوام 2 وقت کا کیا، میں کہتا ہوں 1 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو جائے گا عوام کے لیے. تو بہرحال ان کو سوچنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے، اس کے بعد کوئی ہے. ملک کی جو طاقت ہوتی ہے، ملک کی جو پاور ہوتی ہے، وہ اس ملک کی عوام ہوتی ہے. تو ان کو ملک کی مینڈیٹ کا، ملک کی عوام کا احترام کرنا چاہیے. جو مینڈیٹ انہوں نے دیا اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. بہرحال میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتا، زیادہ بات نہیں کرتا. چلو ان لوگوں کو آنے دیں حکومت، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ملک کے اندر. بہرحال ان سے حکومت نہیں سنبھالی جانی، ملک کے اندر مزید حالات کشیدہ ہوں گے، مزید حالات خراب ہوں گے. تو اللہ پاک سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے اندر ایک آئین اور قانون قائم ہو جائے، ملک کے اندر غریب کو انصاف ملنے لگ جائے. بہرحال ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. مزید باقی حالات تو خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، عدالتوں کو بھی پتہ ہے اس کے اوپر، وہ بھی خاموش ہیں. تو اللہ بہتر کرے گا. مزید انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.